نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله العظيم۔ چل مکان جو میرے نبی نہ تجھے سرور انبیاء یہ عروج سرور انبیاء کہ جب آیا سدرائے منتہا رک جبرائیل یوں عرض کی رک جبرائیل یوں عرض مکان جو میرے نبی نہ کرم کے ان کا شمار ہے نہ کرم کہ ان کا شمار ہے انہیں دشمنوں سے بھی پیارے ہیں نہیں ایسا خلق میں کوئی بھی نہیں ایسا خلق میں کوئی بھی حسنت جمیع خصالہ چلے مکان جو میرے نبی وہ عمر عتیق ہو یا غنی وہ عمر عتیق ہو یا غنی وہ حسن حسین ہو یا علی کہ ہو غوث خواجہ و شاہ جی کہ ہو غوث خواجہ و شاہ جی صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ شب معراج پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم و روح کے ساتھ آسمانی سفر، فرش سے سوئے عرش ارتقا معجزہ، فرش سے سوئے عرش ارتقا معجزہ، پھر زمین کی طرف لوٹنا معجزہ۔ نبوت کا 11واں سال رجب المرجب کی وہ حسین و نورانی 27ویں شب مبارکہ، ساری دنیا سو رہی ہے مگر حضرت ام ہانی کے گھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں۔ حضرت ام ہانی کا گھر جو کہ کعبہ مقدسہ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، اور اب یہ مقام مسجد حرام میں شامل کر لیا گیا ہے، اور جس جگہ حضرت ام ہانی کا مکان تھا اس جگہ ایک مخصوص قسم کا پلر بنا ہوا ہے جو کہ ترکوں نے بنوایا تھا، اور وہاں ایک تختی بھی لگائی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن سعودیوں نے اس تختی کو وہاں سے ہٹا دیا تاکہ لوگ مقام مبارکہ کی زیارت سے مستفید نہ ہو سکیں۔ نصف شب گزر چکی ہے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، حضرت ام ہانی بھی سو چکی ہیں، لیکن آسمانوں پر دھوم مچی ہے، ہر طرف ایک ہی شور ہے کہ آج محبوب کی اپنے محبوب سے ملاقات کی رات ہے۔ آسمان سے سلطان الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی بارات لے کر بارگاہ سرور کونین میں حاضر ہو چکے ہیں، ساتھ میں جنتی لباس بھی ہے اور براق بھی ہے۔ حاضر ہو کر دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور بظاہر نیند کو نواز رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ محبوب رب ذوالجلال کو بیدار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے مگر پھر محو آرام ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو محبوب ساری رات جاگ کر اپنی گناہگار امت کے لیے آنسو بہاتا ہو، جو عبادت و ریاضت میں اس قدر جاگتا ہو کہ خود رب قدیر یہ فرمائے، اے کالی کملی میں جھرمٹ مارنے والے، عبادت فرمایا کر رات کے تھوڑے حصے میں مگر تھوڑی دیر آرام بھی فرما لیا کر۔
وہ محبوب پاک پوری فیاضی کے ساتھ محو استراحت ہیں آج۔ حضرت جبرائیل امین سوچ میں ہیں کہ ایک طرف تو رب العالمین کا حکم محبوب کو لاؤ اور دوسری طرف رحمت للعالمین کے آرام کا تقاضا ہے کہ نہ جگایا جائے۔ سوئے معراج کی شب حبیب خدا، سوئے معراج کی شب حبیب خدا، ان کے سونے میں پوشیدہ یہ راز تھا۔ سوئے معراج کی شب حبیب خدا، ان کے سونے میں پوشیدہ یہ راز تھا۔ آج معراج جبریل ہو جائے گی جب وہ چومیں گے شاہ خدا کے قدم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی عالم میں جبرائیل امین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک پر اپنے لب رکھ دیے اور رحمت عالم کی رحمت کو پیار آ گیا۔ آنکھیں کھولی، جبرائیل امین نے فوراً پیغام الہی سنایا اور کعبہ مقدسہ میں رونق افروز ہونے کی التجا کی۔ دونوں عالم کے سردار کعبہ مقدسہ میں جلوہ گر ہوا اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے شق صدر کی خدمت انجام دی اور قلب مبارک کو سینہ اطہر سے نکال کر آب زمزم سے غسل دے کر پھر سینہ اطہر میں رکھ دیا اور سینہ مبارکہ کو ہموار کر دیا۔ یہ شق صدر بھی عجیب انداز کا تھا، نہ آلے کی ضرورت تھی نہ خون کا بہنا۔ کچھ بے عقل جنہیں بغض رسول کا مہلک مرض ہے وہ اس پر بڑا اعتراض کرتے تھے کہ سینہ چاک ہو مگر خون نہ نکلے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اور سینے سے دل نکال کر باہر رکھ دیا جائے اور موت نہ ہو، ایسا تو ناممکن ہے۔ لیکن آج کی سائنس ہی نے اس فلسفے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں اور اب ایسے آپریشن ہوتے ہیں کہ جس میں ایک قطرہ خون بھی نہیں بہتا۔ وہیں اب کسی بھی شخص کا دل نکال کر مشینوں کے ذریعے اس کو زندہ رکھا جاتا ہے اور اس کا علاج کر کے دوبارہ دل اس کے مقام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ قلب مبارک کو آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ یہ غسل مبارک قلب مبارک کو اور زیادہ قوی کرنے کے لیے دیا گیا تھا، نہ کہ پاک کرنے کے لیے۔ جس طرح ایک وضو سے دو تو کیا 200 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، مگر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا افضل ہے۔ لہذا کوئی نہ سمجھ یہ نہ سمجھے کہ قلب مبارک کو پاک کیا گیا، بلکہ تازہ غسل مبارک اس لیے دیا گیا تاکہ جلوہ رب العالمین جل مجدہ کے لیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اور زیادہ قوی و مضبوط ہو جائے۔ اب جبرائیل امین براق لائے۔ براق کی رفتار کا کیا کہنا کہ جہاں تک نظر جائے وہاں اس کا قدم پڑے۔ اس تیز رفتاری ہی نے دنیا کو ہوائی جہاز کا سبق عطا فرمایا ہے۔ کسی شان نے کیا خوب کہا ہے، ایک پل میں منتہا عرش بری اور لامکا، ایک پل میں منتہا عرش بری اور لامکا، اس براق شاہ کی رفتار کتنی تیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پر سوار ہوتا دیکھ کر براق کو بھی وجد آ گیا اور مستی میں جھومنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے براق کو آگاہ کیا کہ جانتا ہے تیری پشت پر کون رونق افروز ہو رہا ہے، لہذا با ادب ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنتے ہی براق سر جھکائے ادب سے بیٹھ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، آقا آگے آگے ہیں، فرشتے ہیں کہ جلوس کی شکل میں پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہر طرف صلاۃ و سلام کے غلغلے ہیں۔ زمین نے نخلستان پر گزر ہوا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچے، یہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس میں ہی براق کو باندھا گیا۔ اس مقام کو اب باب محمد کہتے ہیں، اس مقام کو اب باب محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام حضرات انبیاء کرام اپنے امام کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ انبیاء کرام نے امامت کی درخواست کی، آقا دو جہاں نے التجا کو قبولیت سے نوازا اور تمام انبیاء کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز ادا فرمائی۔ کسی شاعر نے کہا خوب کہا ہے، اقصیٰ کی بزم آج بھی شاہد ہے دوستو، اقصیٰ کی بزم آج بھی شاہد ہے دوستو، سب اس کے مقتدی ہیں، وہ سب کا امام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عید کی نماز تو تھی نہیں کہ سارے انبیاء وہ پڑھنے اکٹھا ہوئے تھے، بلکہ اس محفل کا مقصد صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک تمام انبیاء کرام کو دکھانا تھا اور تمام انبیاء سے امام الانبیاء کے خطبے پڑھوانا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے باہر تشریف لائے۔ جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت میں ساغر پیش کیے۔ پیارے نبی نے دودھ پسند فرمایا۔ پھر محبوب اعظم کا یہ نورانی جلوس آسمانوں سے ہوتا ہوا اور آپ تمام حالات و معاملات کو ملاحظہ فرماتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی دوران آپ کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ یہ ملائکہ کا قبلہ ہے اور کعبہ شریف کے بالکل مقابل ہے۔ روزانہ 70,000 نئے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور آخر وہ مقام آیا جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سلطان الملائکہ بھی اس مقام پر پہنچ کر ٹھہر گئے اور عرض کی آقا بس یہ میرے عروج کی انتہا ہے، میں اس سے آگے جانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اگر میں نے اس سے آگے قدم رکھ دیا تو میں غضب الہی کا شکار ہو جاؤں گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ اوج و عروج آپ کا معراج میں آقا، یا اوج و عروج آپ کا معراج میں آقا، جبریل کے بے بس سبھی شہ پر نظر آئے، جبریل کے بے بس سبھی شہ پر نظر آئے۔ حضرت جبرائیل نے ان عقل کے یتیم لوگوں کو سبق دے دیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور تو جبرائیل کے محتاج تھے، جب جبرائیل پیغام لاتے تو حضور صحابہ کو بتاتے، لیکن آج جبرائیل کی اس بے بسی نے اعلان کر دیا کہ سلطان الملائکہ تو خود سلطان الانبیاء کے محتاج ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا خوب کہا ہے، طائر سدرا پہ کہنے لگے آگے جاؤں گا تو پر میرے جل جائیں گے، طائر سدرا پہ کہنے لگے آگے جاؤں تو پر میرے جل جائیں گے، بال بھر بھی نہ سدرا سے آگے بڑھے طائر سدرۃ المنتہا کے قدم، بال بھر بھی نہ سدرا سے آگے بڑھے طائر سدرۃ المنتہا کے قدم۔ اب یہاں سے دونوں عالم کے مالک و مختار اکیلے آگے بڑھ رہے ہیں۔ 70,000 حجاب نوری ہیں اور ہر حجاب کے درمیان 500 برس کی راہ ہے۔ رحمت الہی کے اعانت سے، رحمت الہی کی مدد سے آقا دو جہاں نے بے خوف و خطر یہ حجابات طے فرمائے۔ حضرت رب العزت سے ندا آئی، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، اے بہترین کائنات آئیے، اے محمد قریب آئیے، اے احمد قریب آئیے۔ ہے زیر قدم رفعت عرش اعظم، ہے زیر قدم رفعت عرش اعظم، میرے مصطفیٰ پہ مقام آپ کا ہے، میرے مصطفیٰ یہ مقام آپ کا ہے زیر قدم رفعت عرش اعظم، ہے زیر قدم رفعت عرش اعظم، میرے مصطفیٰ یہ مقام آپ کا ہے، میرے مصطفیٰ یہ مقام آپ کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے قرب سے مجھے نوازا اور وہ قرب اتم حاصل ہوا جس کو دنا فتدلا فکان قاب قوسین اور ادنا میں بیان فرمایا گیا ہے۔ کتنا بالا کتنا بالا کتنا بالا کر دیا، کتنا بالا کتنا بالا کتنا بالا کر دیا، زیر پائے ناز ان کے عرش اعلیٰ کر دیا، زیر پائے ناز ان کے عرش اعلیٰ کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، مولا تو نے بہت سی امتوں پر عذاب نازل فرمایا، کسی پر پتھروں کو تو کسی کو زمین میں دھسا کر، کسی کی صورت مس کر کے، لیکن میں اپنی امت کے لیے رحم چاہتا ہوں۔ رب قدیر نے فرمایا، اے محبوب میں آپ کی امت پر رحمت نازل فرماؤں گا، ان کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، اور جو کوئی مجھ سے کچھ طلب کرے گا میں عطا فرماؤں گا، اور آخرت میں اس کا شفیع آپ کو بناؤں گا۔ حضور حق بھی نہ بھولے نبی غلاموں کو، حضور حق بھی نہ بھولے نبی غلاموں کو، عنایتوں کے لٹے ہیں گوہر شب معراج، عنایتوں کے لٹے ہیں گوہر شب معراج۔ محب و محبوب کے درمیان کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں یہ وہی جانے، بس ہم تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ نوازشات کے دریا بہا دیے گئے اور وہ نعمتیں عطا فرمائی گئیں جو احاطۂ بیان سے قطعاً باہر ہیں۔ ہاں اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب پیارے محبوب کی امت کے لیے نماز جیسا عظیم الشان تحفہ عطا کیا گیا ہے تو خود محبوب کو کیا کیا عطا کیا گیا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس دولت سرائے اقدس میں جلوہ گر ہوئے۔
یوں تو معراج شریف میں 27 سال لگے، مگر جتنے وقت محبوب پاک معراج شریف میں رہے ساری کائنات ساکت ہو گئی اور سارا زمانہ ٹھہر گیا اور وہ 27 سال آنے واحد میں گزر گئے۔ معراج میں برسوں کا سفر پل میں کیاتے اللہ غنی عظمت پرواز محمد، معراج میں برسوں کا سفر پل میں کیاتے اللہ غنی عظمت پرواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج شریف سے واپسی پر آپ نے معراج شریف کا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار نے انکار کیا اور کچھ مشرکین سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے ابو بکر، کچھ تمہیں اپنے یار کی بھی پتہ ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ ایک رات کے کچھ حصے میں وہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ حضور صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بے شک صحیح ہے، اور اگر وہ اس سے بھی آگے ارشاد فرماتے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا۔ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق مشہور ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ان کفار کو تسلی کے لیے بیت المقدس کی علامات ارشاد فرما دیں۔ چنانچہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی نشانیاں بیان فرمائی، اور جن کی قسمت کا ستارہ چمکا وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ علامات کا جواب مجھے حاضر نہ ہوا تو میں فکر مند ہوا۔ اسی وقت بیت المقدس کو میری نظروں کے سامنے کر دیا گیا اور میں نے تمام نشانیاں بیان کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے تین باتیں تو صاف طور پر معلوم ہو جاتی ہیں کہ واقع معراج شریف بیان کرنا سنت رسول پاک ہے، واقع معراج شریف کو محبت سے سننا اور اس پر ایمان رکھنا یہ سنت صحابہ ہے، واقع معراج شریف کا کسی بھی انداز سے انکار کرنا یا اس کو صرف روحانی بتا کر اس کی عظمتوں سے کھلواڑ کرنا کفار کا طریقہ ہے، اور عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے، کیونکہ اگر رسول پاک خواب بیان فرماتے تو کفار کبھی اس کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے اور وہ سارے کام کر سکتا ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہوں، لیکن کفار نے معراج شریف کی مخالفت ہی اس لیے کی کیونکہ رسول پاک نے جسمانی معراج شریف کا اعلان فرمایا تھا۔ واقع معراج شریف کے بیان میں نہایت اختصار سے کام لیا گیا ہے، ورنہ اس کی عظمتوں، برکتوں اور اسرار و رموز بیان کرنا انسانی طاقت کے بس کی باہر کی بات ہے۔ معراج میں عشق و الفت کے اسرار کا عالم کیا ہوگا، معراج میں عشق و الفت کے اسرار کا عالم کیا ہوگا، جب ہوگی میسر خلوت حق سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ رب قدیر ہم سب کو معراج شریف کی برکتوں، نعمتوں، سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور شب معراج شریف رب قدیر جل مجدہ نے اپنے پیارے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کے لیے جو بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ سیدنا سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔